اصحاب حسین کی شہادت کے بعد اب حسین علیہ السلام کے اعزاء یعنی بنی ہاشم کی باری تھی۔ حقیقت میں اصحاب کی وفاداری کا یہ ایک حیرت انگیز کارنامہ تھا کہ جب تک ان میں ایک بھی باقی رہا انہوں نے بنی ہاشم میں سے کسی ایک فرد کو بھی کوئی غزن نہیں پہنچنے دیا۔ حالانکہ اس درمیان میں جنگ مغلوبہ بھی ہوئی، تیروں کی بارش بھی ہوئی، مگر ان سب میں کوئی ایک زخم بھی کسی ایک ہاشمی جوان یا بچے کو لگنے کا تاریخ میں پتہ نہیں ہے۔ علی اکبر امام حسین علیہ السلام کے فرزند صورت و سیرت، رفتار و گفتار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمونہ تھے اور بہت نمایاں شباہت رکھتے تھے۔ آپ صبح عاشور ہی سے بے چین تھے کہ میدان جہاد میں جا کر ہاشمی شجاعت کے جوہر دکھائیں، مگر حسینی تدبر نے جو نظام عمل قائم کر دیا تھا اس میں در اندازی کا کسی کو حق نہ تھا۔ جب سب اصحاب شہید ہو چکے تو سب سے پہلے علی اکبر نے اذن جہاد طلب کیا۔ امام علیہ السلام نے اپنے فرزند کو نرغہ آدھا میں بھیجنے کے متعلق پس و پیش تو نہیں کیا، مگر دل کی بے چینی نے جذبات میں تلاطم ضرور پیدا کر دیا۔ آپ نے آسمان کی طرف ہاتھ بلند کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں عرض کیا، پروردگار گواہ رہنا ان لوگوں کے ظلم پر کہ اب جا رہا ہے ان کی طرف وہ نوجوان جو صورت و سیرت اور گفتار میں تیرے رسول کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔ جب بھی ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے مشتاق ہوتے تو اس کا چہرہ دیکھ لیتے۔ علی اکبر میدان میں آئے اور یہ رجز پڑھنے لگے، میں ہوں علی، حسین کا بیٹا اور علی کا پوتا۔ رب کعبہ کی قسم، سب سے زیادہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت کا حق پہنچتا ہے۔ خدا کی قسم، ہمارے بارے میں فیصلہ زنا زادے کی اولاد ہرگز نہیں کر سکتی۔ یہ رجز شہدائے کربلا میں سب سے الگ ایک خاص انداز کا حامل تھا۔ دوسرے شہداء کے رجز میں زیادہ تر شجاعان عرب کے معمول کے مطابق اپنی شجاعت کا اظہار مقصود تھا یا امام علیہ السلام سے اپنے عہد وفا کی تجدید، لیکن علی اکبر کا رجز ایک تبلیغی حیثیت رکھتا تھا۔ اس کے مختصر الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی قرابت داری اور استحقاق وراثت اور اپنے مد مقابل کی پستی کو دکھاتے ہوئے اس کی اطاعت سے انکار پر زور دیا گیا تھا۔ گویا امام حسین علیہ السلام کے مقاصد جنگ کا اعلان کیا جا رہا تھا۔ جناب علی اکبر نے آگے بڑھ بڑھ کر کئی حملے کیے اور برابر حق کے متعلق اشعار پڑھ رہے تھے۔ اس شدید جنگ میں آپ خود بھی بہت زخمی ہو گئے تھے، مگر پھر بھی پے در پے حملے کیے جاتے تھے۔ فوج مخالف کے ایک شخص مرہ بن منقص بن نعمان عبدی نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اگر اب کی مرتبہ اس جوان نے پھر حملہ کیا اور میری طرف سے گزرا تو میں ضرور اس کے باپ کو اس کے غم میں مبتلا کروں گا۔ ایسا ہی ہوا۔ علی اکبر تلوار ہاتھ میں لیے دشمنوں پر حملہ آور ہو رہے تھے کہ مرہ نے پشت کی طرف سے نیزہ مارا جو علی اکبر کے سینے مبارک کے آر پار ہو گیا۔ علی اکبر پشت فرس سے زمین پر گرے اور اپنے بابا کو آواز دیتے ہوئے کہا، سلام علیک یا ابا عبداللہ۔ علی اکبر گھوڑے سے زمین پر گرے اور دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر کر آپ کے جسم کو تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ فطری حیثیت سے علی اکبر کی شہادت کا حسین پر بڑا اثر ہوا۔
آپ نے فرمایا خدا فنا کرے اس جماعت کو جس نے تجھے قتل کیا ہے میرے فرزند، کتنی جرتیں بڑھ گئی ان لوگوں کی خدا اور اس کے رسول کے مقابلے میں، تیرے بعد دنیا کی زندگی پر خاک ہے۔ آپ نوجوانان بنی ہاشم کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اٹھاؤ اپنے بھائی کی لاش۔ سب نوجوان اور بچے آگے بڑھے اور انہوں نے علی اکبر کی لاش کو لا کر اس خیمے کے آگے رکھ دیا جو مرکز سپاہ کی حیثیت رکھتا تھا۔